ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ دعا کے بعد تمام حضرات قریب ہو کر تشریف رکھیں، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ آج انشاءاللہ ایک مکمل منزل ہماری جو ہے ہو جائے گی، آخر کی جو ایک مکمل منزل ہے 26واں پارے سے، وہ پوری منزل آج انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المرسلات کی آخر 5 آیتیں ہیں۔ یہ جو سورہ ہے، اس پورے سورے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں، ان کے عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ جو قیامت کو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے سورے میں تفصیل کے ساتھ بتایا۔ ہاں، 2-4 آیتیں ایسی ہیں جن میں ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ کیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، یہ والی 2-4 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کا تذکرہ کیے۔ تو پورے سورے میں 50 آیتیں ہیں، 50 آیتوں میں سے 4 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، باقی آیتوں میں کفار ہی کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے والا جو سورہ ہے، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، اس میں بالکل اس کا اپوزٹ تھا۔ وہاں زیادہ تر باتیں مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں تھی، کچھ آیتیں صرف کافروں کے بارے میں تھی۔ تو اس کے اپوزٹ میں یہ سورہ ہے۔ اس سورے میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یعنی ایک ایک نعمت کو، اللہ کے ایک ایک احسان کو گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے، اتنی بڑی نشانی ہونے کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر ایسے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں۔ چنانچہ یہ جو دوسرا رکوع ہے، اس دوسرے رکوع کے شروع میں 4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا تذکرہ کیے کہ ایمان والے سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، میووں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو خوشگوار طریقے سے۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے۔ ایمان والوں کا عمل چونکہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، جنت والا عمل تھا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے تم سے اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے۔ بالکل اس کے اپوزٹ کفار سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور پیو اور فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ اور کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ۔ تمتعو کے معنی فائدہ اٹھانا۔ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلا، بہت کم، انکم مجرمون، یقیناً تم گنہگار ہو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یا تو جہنم میں
جو لوگ چلے گئے ہیں ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی دنیا میں جو ان کی حالت گزری تھی اس حالت کو یاد دلا کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو تم بڑے مزے سے کھاتے رہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ کہہ کر ان کو افسوس دلایا جا رہا ہے۔ یا پھر دوسری جو صحیح اور زیادہ معتبر تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو کفار دنیا میں موجود ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا، اے دنیا میں بسنے والے اللہ کے منکروں، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلا تھوڑا۔ تھوڑے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی ہے، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر میں سے قطرے کے برابر بھی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بہت معمولی سی زندگی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، کھاتے رہے، مزے اڑاتے رہے۔ تو اللہ فرما رہے تمہارا کھانا، مزے اڑانا یہ تھوڑے دن کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کی تم کو جہنم ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملنے والی ہے۔ یہاں بار بار وہ سوال میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کافروں نے دنیا میں 50-60 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے تو سزا بھی 50-60 سال کی ملنی چاہیے، ہمیشہ کی جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ان کو؟ ایسی بات عیسائی لوگ بھی کچھ بھولے بھالے مسلمانوں سے کہتے ہیں، دیکھو تمہارے اللہ بڑے ظالم ہیں، نعوذ باللہ، تم دنیا میں 50-60 سال نافرمانی کرے تو 50-60 سال جانا چاہیے جہنم میں، یہ کیا مطلب ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جرم کے وقت کو دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی، جرم کو دیکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی معصوم آدمی کا قتل کر دے، گن سے فائر کر کے یا کسی بھی طریقے سے دوسرے آدمی کو مار دیا، جان سے مار دیا، تو اب کورٹ کے اندر جب اس کا جرم ثابت ہوگا، اس کا مرڈر ثابت ہوگا، تو کیا جج یہ کہے گا کہ 2 منٹ اسے جیل میں رکھو اس کے بعد چھوڑ دو؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مارا سو کتنی دیر؟ 2 منٹ، 2 منٹ میں چھرا پھونک دیا یا 2 منٹ لے کے گن لے کے 2 منٹ میں مار دیا اس کو، تو جرم کتنی دیر کا تھا؟ 2 منٹ کا، تو سزا کتنی دیر کی دینا؟ 2 منٹ کی دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اسے عمر قید یا تو پھانسی کی سزا ہے، نہیں اس سے کم سزا تو نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی کہے جج صاحب آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، میں خالی 2 منٹ غلطی کرا تو تمہیں میرے کو پوری زندگی بھر کیا کر رہے ہیں؟ جیل میں ڈال رہے ہیں۔ تو جج کیا کہے گا؟ جج یہ کہے گا کہ تیرا جرم 2 منٹ کا ہی ہے، مگر اگر تجھے چھوڑ دیا جائے تو تو کیا کرے گا؟ اور لوگوں کو بھی قتل کرے گا۔ کیوں؟ کسی کو مار دینے سے 2 منٹ جیل میں جا کے آنا وہ کون سا بڑا کام ہے؟ کوئی بڑا کام ہے 2 منٹ جا کے آنا؟ وہ جانے آنے میں لگیں گے 2 منٹ۔ تو پھر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے سے ڈرے گا؟ نہیں ڈرتا۔ اس لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کو مستقل جیل میں ڈال دیتے۔ اسی طرح ایگزام کا موقع آیا، ایگزام 3 گھنٹے کا چلتا ہے، 4 گھنٹے کا چلتا ہے، اس 3-4 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی کیا کرا، ایگزام لکھے بغیر سو گیا، اب وہ سال بھر پڑھا کی نہیں پڑھا کی، لیکن ایگزام پیپر میں کیا بھی لکھا نہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے غفلت کیا، ایگزام لکھا نہیں، تو اب اس کو پاس کرتے فیل کرتے؟ فیل کر دیتے۔
کیونکہ ایگزام لکھانے ہونے، یا تو آیا نہیں یا آیا لیکن سو گیا لکھانے ایگزام، تو اس کو فیل کر دیتے. فیل کر کے کیا کرتے، آئندہ سال دوسری کلاس میں ڈالتے، وہی کلاس میں بٹھاتے اس کو. انہیں بولے خالی 2 گھنٹے سویا بول کے 1 سال پیچھے ڈالتے کیا میرے کو؟ تو یہ سب مثالیں ایسی ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے. جرم کا وقت دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی، بلکہ نیت کو دیکھ کر سزا دی جاتی. یہ جو کافر ہے اسے اگر 60-70 سال نہیں 60-70 ہزار سال بھی اگر زندگی دی جاتی تو بھی انہیں کافر ہی بن کر رہتا ہے. نہیں 15 سال 20 سال کا نوجوان بھی اس کے اندر وہ شدت ہے، اسلام کی دشمنی ہے. 70-80 سال کے بڈھے کے اندر بھی وہ دشمنی ہے. 100 سال کا کون تو رہا تو بھی اس کے اندر بھی وہی دشمنی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ دشمنی کسی عمر میں جا کے ختم نہیں ہوتی، یہ تو مرتے دم تک کیا رہتی، دشمنی باقی رہتی. تو اگر اسے اور اللہ تعالیٰ عمر دیتے تو کیا انہیں ہدایت قبول کرتا؟ نہیں، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اس کی سزا بھی ہمیشہ کی ہے. اسی طرح ایمان والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی نیت رکھتا ہے. ہماری زندگی تو 60-70 سال کی ہے، اگر ہماری زندگی اللہ 200 سال کر دے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، عبادت کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں. چاہے جتنی لمبی اللہ تعالیٰ عمر دے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معتبر روایتوں میں عمر 350 سال ہے. 350 سال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ہے. سیرت المصطفیٰ کے اندر بھی لکھی ہوئی بات. تو اب 350 سال میں کیا انہوں نماز نہیں پڑھے؟ تو اگر کسی کی اتنی بڑی عمر ہو جائے تو بھی وہ کیا کرے گا، اللہ کو مانے گا، اللہ کے احکام پر عمل کرے گا. چونکہ ہمیشہ اللہ کو ماننے کی نیت ہے اس لیے ہمیشہ کی جنت، اسے چونکہ ہمیشہ انکار کرنے کی نیت ہے اس لیے ہمیشہ کی جہنم. تو اب دنیا میں رہنے والے کافر سے کہا جا رہا ہے کلو، کھاؤ، وتمتعوا، اور فائدہ اٹھاؤ، قلیلا، بہت کم. تو بہت کم کیوں بول رہے؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب قیامت کا دن دیکھ لیں گے تو کافر بولیں گے ہم تو صبح میں پیدا ہوئے تھے، شام میں ہمارے کو موت آ گئی. بلکہ تو پوری دنیا کی زندگی کو 60-70 سال کی زندگی کو وہ کیا سمجھے گا، ایک صبح یا ایک شام سمجھے گا. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں جو لطف اٹھا رہے ہو، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو یہ تو تھوڑا وقت ہے لیکن اس کی سزا بڑی ہوگی. اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، دنیا کی زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزار لے تو پھر اللہ آخرت ہماری مرضی کے مطابق ہم کو رکھیں گے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کھاؤ اور مزے اڑاؤ. اور یہ کھاؤ اور مزے اڑاؤ بھی اجازت دینے کے لیے نہیں ہے. یہاں جو امر آیا ہے، کھانے کا حکم جو دیا جا رہا ہے، کھاؤ مزے اڑاؤ، یہ کیسے ہے، اس کا اگر آپ اندازہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، ایک انداز سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا سمجھو جیسے کوئی آدمی دوسرے پر غصے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثال کے طور پر کام کرنے والا کام کرنے کے لیے 9 بجے آنے کا تھا، انہیں آیا 11 بجے، آ کے پھر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا. اب مالک مکان آیا، آگے دیکھا، دیکھو فل غصہ آیا، مگر کیا بول رہا، اب کھانا ہے تو کھاؤ کھاؤ کھاؤ. وہ تو وہ خوشی سے کھاؤ بول کے اجازت نہیں ہے، بلکہ میں تیرے کو دیکھ لیا کھاتا سو کھا کھا کھا، ہے لے تیری شادی بول کو. یہ مطلب یعنی جس وقت میں تجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کام کرنا تھا، کام چھوڑ کو تو کیا کر رہا، کھا لیتے پی لیتے بیٹھے. تو اس واسطے جیسے وہاں بولتے نہیں کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کیا بھی نہیں بول، تو وہاں کھانے کی اجازت مقصد نہیں ہے، وہاں ایک خسارہ بتانا ہے، ان کو ایک افسوس دلانا ہے، ان کو تکلیف دینا ہے کہ ارے بیوقوف ہو، جو دنیا کی زندگی
عبادت کے لیے تھی اسے تمہیں کھا کے اور مزے اڑا کے گزار دیے. ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہی کیا ہے؟ کھانا، مزے اڑانا. میں اس سے پہلے مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کا ایک قول ذکر کر رہا تھا، شاید کسی کو یاد ہو. ایمان والے کی اور کافر کی زندگی کا فرق حضرت بتائے بہت زبردست مثال سے. ایمان والا اور کافر ان دونوں کو مثال سے سمجھائے کہ ایک آدمی رات میں گھر میں سویا، گہری نیند میں تھا. اچانک سے کوئی آیا اس کو اٹھا کر ایک ٹرین میں لے جا کے چھوڑ دیا. اس ٹرین کے ڈبے میں اس کے علاوہ کون بھی نہیں ہے. پوری طرح سے ٹرین پیک، کھڑکیاں بھی کھلے نہیں، دروازے بھی کھلے نہیں. سمجھ رہے؟ جب اس کی آنکھ کھلی تو انہیں اپنے آپ کو کس میں دیکھا؟ ٹرین کے اندر دیکھا. تو پہلے تو انہیں پریشان، میرے کو یہاں کون لایا بول کے. دوسری بات، کئی کو لایا. تیسری بات، یہ ٹرین کون سی. چوتھی بات، کہاں جا رہی، کہاں سے آ رہی، کہاں رکتی، اب کون سا اسٹیشن آیا. یہ سوالوں کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا اس کے سامنے. اب اس کا سفر کیسا رہتا؟ خوشی سے رہتا نہیں. اللہ بول کے جا کے سویا تھا ایک جگہ؟ نہیں. انہیں حیران روڈ، پریشان گلی، بے چین محلہ ہیبت نگر میں رہتا، پوری طرح سے پریشان کہ آخر میرے کو کون لایا یہاں، کیا واسطے لایا، یہ ٹرین نکلی کہاں سے، جا رہی کہاں، کون سا اسٹاپ آ رہا، کچھ بھی اس کو معلوم نہیں ہے. تو وہ جس پریشانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ کا نافرمان بھی ایسا ہی زندگی گزارتا ہے، ایسا ہی زندگی گزارتا ہے. اس کے مقابل ایمان والا، اس کی مثال ایسی ہے، گھر میں رات میں سویا، اطمینان سے اٹھا، تیار ہوا، ریزرویشن پہلے سے بنا لیا تھا، ٹرین کا ڈبہ بھی معلوم، سیٹ بھی معلوم، کہاں سے کہاں تک جانا معلوم، کون سا اسٹیشن بیچ میں آ رہا، کیا واسطے جا رہی، مجھے کون بلانے کو آ رہی، سب معلوم ہے اس کو. انہیں پریشان ہوتا؟ نہیں پریشان ہوتا. ایسے ہی ایمان والا، اسے معلوم مجھے یہاں لایا اللہ، اور یہ ہے دنیا، اور مجھے یہاں لایا کیا واسطے؟ عبادت کے لیے. مجھے کرنا کیا ہے؟ آگے میری منزل کیا ہے؟ جنت. درمیان میں کیا ہو رہا بھائی؟ ایک ایک عمر میں ایک ایک مرحلہ میرے سامنے آ رہا. بالغ ہوئے، احکام فرض ہوئے، اس کے بعد شادی ہوئی، ذمہ داریاں آئی، پھر اس کے بعد دیگر احکام آتے گئے، اس پر انہیں عمل کرتا گیا. تو درمیان میں کون کون سے اسٹیشنز آ رہے ہیں، ان اسٹیشنوں کے مطابق اسے کیا کرنا چاہیے، سب کچھ معلوم ہے. تو انہیں سکون، ان سے اپنی زندگی کا سفر گزارتا ہے. اور دوسرا آدمی بالکل ہی اس کو نہیں معلوم کہ انہیں کہاں سے جا رہا، کیا واسطے جا رہا، کچھ بھی نہیں معلوم. تو ویسے جیسے وہ آدمی، اب میں مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان دنیا میں انسان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف عربی پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں، میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں بولے اللہ. وَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِلْعِبَادَةِ وَخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ. ایسا نہیں بولے میں نے انسانوں اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں بولے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. دونوں میں فرق ہے. عبادت کے لیے، عبادت ہی کے لیے. عبادت کے لیے بولو تو دوسرا بھی کر سکتے تھے، سمجھ رہے، لیکن عبادت ہی کے لیے کا مطلب کیا؟ اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتے. تو جس بندے کو اللہ نے دنیا میں بھیجا عبادت کے لیے، اور عبادت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا. اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، چاہے وہ تجارت کر رہا ہو، عبادت ہے. اللہ کا حکم ہے کیا؟ اذا نودی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کی فضل کو، مہربانی کو تلاش کرو، زمین میں پھیلو، تجارت کرو. اللہ کا حکم ہے. طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے. تو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا یہ عبادت ہے. تو جو آدمی سفر کر رہا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، سیرو فی الارض، زمین میں کیا کرو؟ سفر کرو. اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کی.
کھاؤ پیو، کلو واشربو، کھاؤ پیو اللہ نے کہا، تو کھانا پینا بھی سونا بھی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور طریقہ کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو ایمان والے کی پوری زندگی کس پر چل رہی ہے؟ عبادت کی پٹری پر چل رہی ہے۔ اس کے برخلاف اس کا انہیں اگر سپوز کافر ایمان لائے بغیر مسجد کو آ کے 4 رکعت نماز پڑھ رہا، آتے نا الیکشن کے ٹائم پہ، الیکشن نزدیک ہے بول تو کتنا تو بھی میں پکا بی جے پی والا تو رندے، آر ایس ایس والا تو رندے، کیا کرتا؟ ٹوپی پہن لو کو عیدگاہ میں گھس جاتا۔ اب اس کی ویڈیو بنا رہی، اس کی فوٹو بنا رہی ہے، نہیں وہ ہمارے کو بیوقوف بنانے کے لیے انہیں ٹوپی نہیں پہنا، ہم نہ پہنا ایسے ٹوپی، بظاہر انہیں ٹوپی پہننے سے کیا دکھتا؟ انہیں ٹوپی پہنا نہیں، ہم نہ سب کو پہنا ہو گیا کیا 2 رکعت نماز میں ٹوپی پہن کو 5 سال کے ٹوپی پہنا چل گیا، انہیں بن گیا اب ذمہ دار۔ تو ایسا ہوتا نہیں، تو ظاہری طور پر انہیں بھی رکوع کر رہا، انہیں بھی سجدہ کر رہا، لیکن آپ بتاؤ اسے عبادت بولیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں اس سے پہلے مثال دیا، عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کوئی آدمی بورڈ پہ 1 لکھا، اس کے بعد 1 0 لگایا تو 10، اور 1 0 لگایا 100، اب جتنے 0 لگاتا جائے گا اتنے ان 0 کی ویلیو بڑھتی جاتی، لیکن اگر 1 کو ہٹا دیے 0 ڈالے، اب بورڈ پہ 1 ڈالو، 2 0 ڈالو، 1000 0 ڈالو، ان 0 کی کوئی ویلیو ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے عدد ہے ہی نہیں، گنتی ہے ہی نہیں، تو صرف 0 سے کچھ کام نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک اللہ کو مانے نہیں، اس کے آگے آپ صدقہ کرو 0، نماز پڑھو 0، تلاوت کرو 0، نیک کام کرو 0، کچھ بھی کر لو 0، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جو کافر دنیا میں ذرے اچھے کامہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ریت کے میدان میں، ریت پوری طرح سے ریت ہے، دور سے دھوپ پڑ رہی اس کے اوپر، تو کیسا دکھتا؟ وہ گویا پانی جیسا دکھتا دور سے، نزدیک جا کے دیکھے تو پانی نہیں ہے۔ اتنا کہیں کو آپ حیدرآباد جا رہے، ڈامبر کی روڈ ہے، جب دھوپ پڑتی تو میں خود 2-3 مرتبہ دھوکہ کھا گیا کہ روڈ پہ کہیں کو اتنی ہائی وے پہ پانی پڑا بول کے دیکھا، تو جب گاڑی قریب گئی تو وہ ڈامبر پر جب روشنی پڑ رہی تو ایسا دکھ رہا گویا پانی پڑا ہوا ہے اوپر، قریب کار گئے تو پتا چلتا ہوا پانی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے انہوں سمجھ رہی ہے نیک کام مجھے اچھا، قیامت کے دن ان کاموں کا فائدہ ہوتا، بول کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا، جو بھی اس کی نیکی تھی دنیا میں کام آ جاتی، آخرت میں کام نہیں آتی۔ تو بہرحال بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا تھا عبادت کے لیے، انہیں عبادت کرا نہیں، کرا کیا؟ کھایا مزے اڑایا، کھایا مزے اڑایا، اسی کا تذکرہ اللہ کرے، کلو وتمتعوا، کھاؤ مزے اڑاؤ۔ تو یہ اجازت دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دھمکانے کے لیے، بیٹے تمہارے کو بھیجا سو کیا تمہیں کر رہے سو کیا کرو، کرو کھاؤ مزے اڑاؤ، اور وہ بھی زیادہ دن تک بھی نہیں، قلیلاً تھوڑے دن ہے، نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہ بہت معمولی سی زندگی ہے، اس میں تمہیں کیا کریں؟ مزے اڑائے، مزے اڑاؤ، لیکن انجام کیا ہوگا؟ تھوڑے دن اچکے کو مزے اڑانا ہے سو، اس لیے کہ انکم مجرمون، کیونکہ تم مجرم ہو، کیونکہ تم مجرم ہو، اللہ کے جو ہے نافرمان ہو، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہو، تو یہ تم کو جو سزا دی جائے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا جرم، اور سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے انکم مجرمون، یقیناً تم کیا ہو؟ مجرم ہو۔ تو ان کے جہنم میں جانے کی علت ہے، یہ ان کی وجہ ہے کہ تمہارا جرم تمہارے لیے کیا بنا؟ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ذرا بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، اس پر توجہ کریں۔ اللہ فرما رہے اس دن ہوگی بڑی خرابی۔ دنیا میں برابر ہیں سب، دنیا یہ انصاف کی جگہ نہیں ہے، عمل کی جگہ ہے۔ یہاں جو نافرمان ہے اسے بھی اللہ نعمت دے رہے ہیں، اور جو فرما بردار ہے اسے بھی نعمت دے رہے ہیں، اسے بھی تکلیف آ رہی، اسے بھی تکلیف آ رہی، بلکہ ایمان والے کو تھوڑا زیادہ تکلیفیں آتی، کیونکہ دنیا ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے اس کو تھوڑی تکلیفیں زیادہ آتی اور کافر کو تھوڑا زیادہ ہی آسانیاں ملتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ ان کا جو مزہ تھا، جو ان کی غذا وغیرہ تھی، وہ سب دنیا میں ہے، اب آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتا چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ایمان والوں کو کچھ کم کھانے کے لیے دے رہا، کچھ عیش کم کر دے رہا، تو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر کہے کہ بھائی آپ کو میں ایک گھر دیتا ہوں، اب بھی چھونا بولے تو ٹٹیاں کا گھر دیتا ہوں، کیا ایک 2 مہینے رکتے بولے تو بلڈنگ دیتا ہوں، تو کیا پوچھتا آدمی؟ اب بھی چھونا بولے تو ٹٹیاں معمول ریکا کا گھر پانی ٹپکتا سو وہ دے دیتا ہوں، اب ایک 2-4 مہینے رکتے بولے تو میں کیا کرتا ہوں تمہارے کو؟ بلڈنگ دیتا ہوں۔ تو آدمی کیا پسند کرتا؟ بلڈنگ ہی پسند کرتا، عقل مند وہی ہے۔ لیکن دنیا میں کافر کی مثال کیا ہے؟ انہیں کیا کرا؟ لیکن وہ بلڈنگ دکھتی نہیں نا، کوٹم تو دکھتا ہے، بلڈنگ دکھتی نہیں ہے، انہیں تو اب بنیں گا، بعد میں جا کر دیں گا اس کو، تو انہیں کیا بولا؟ بلڈنگ بناتی ہی نہیں کہ جاؤ بھائی 250 کوٹم لے لیں گے بول کے، انہیں کیا کرا؟ کوٹم پہ راضی ہو گیا، اسے جا کے لگ کو جہنم بنتا۔ تو وہ جو ایمان والا تھا اسے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر تمہیں راضی ہونا کو، یہ تو متاع ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور متاع عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ کالک کی چندی، جو کپڑا یا جو سامان قابل استعمال نہ ہو، جس کے چوری ہو جانے پر بھی افسوس نہیں ہوتا لوگوں کو، ویسی معمولی گھٹیا چیز کو جو پوچھنے کے لیے معمولی سے گھٹیا کاموں کے لیے استعمال ہوتی، اس چیز کو بولتے ہیں متاع۔ تو اللہ فرمائے یہ متاع ہے اور اس میں لگنے والا کتا ہے۔ الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا وہ کیا ہے؟ کتا ہے۔ تو لہذا دنیا اپنے پاس رکھیں لیکن اسے اللہ کی محبت پر غالب آنے نہ دیں۔ نہیں، دنیا کی محبت کا میں نے اصول بتایا تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت پر پکڑ نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کی محبت جو اللہ سے غافل کر دے اس پر پکڑ کرتے ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم عاجلہ جلد آنے والی چیز سے محبت کرتے ہو، یہ فی نفسی خراب چیز نہیں ہے دنیا سے۔ دنیا میں بیوی بھی ہے، اب کیا بیوی سے محبت نہیں کرنا؟ دنیا میں اولاد بھی ہے، دنیا میں تجارت بھی ہے، دنیا میں بہت ساری چیزیں، کیا ان سے محبت نہیں کرنا؟ کر سکتے، لیکن وہ کیا ہو؟ مغلوب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو۔ اگر یہ محبت آخرت کے چھوڑنے کا ذریعہ بن جائے اب یہ وبال جان ہے، ورنہ یہ تو مطلوب ہے، کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم چونکہ مجرم ہو، تمہاری پوری ہی زندگی، تمہارا ہر منٹ، ہر لحظہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، اس لیے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن تمہارے لیے بڑی خرابی ہے۔ تو اس دن، آج کے دن وہ سب کے لیے برابر ہے، بہت مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ہوا، غزہ میں 15 مہینے میں جو انہوں نے لوگوں کو مارا، جتنے گھر جلائے، جتنی پراپرٹی کا نقصان کیا، اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ لاس اینجلس میں کر دیا۔ امریکہ کے شہر کے اندر ایسی خطرناک آگ لگی، اتنی سپر پاور کنٹری، اور اتنے پوری دنیا والوں کو کہتے پھرتے تھے تمہارے کو کیا تو مصیبت آئی تو بولو ہمارے پاس، ہم سپریم پاور ہیں، سب سے بڑا پاور ہمارے پاس موجود ہے، ہم جس کو چاہے
جھکا سکتے ہیں, ہم کو کوئی جھکا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے بے وقوف, تمہارے ملک میں لگی آگ کو بجھا نہیں سکتے, جہنم کی آگ کو بجھا سکتے؟ اپنے بس میں رہنے والی آگ کو نہیں بجھا سکتے. ایک معمولی سے چھوٹے دنیا کے کونے میں ملک, ایک ملک دنیا کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا رہتی نقشے میں, اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں, اس کے 30-40 ہزار ایکڑ زمین پہ جب آگ لگی تو تمہاری ساری قوتیں, دوسرے ملک کی فوج, تمہارے سارے انٹیلیجنس سب مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو کیا اس آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے تم تیار ہو رہے ہو؟ نہیں. دنیا کے میں کبھی کبھی اللہ نمونہ بھی دکھا دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ یہاں بھی تمہارے لیے ہلاکت ہے, لیکن زیادہ تر نتیجہ کن فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ فرما رہے اس دن بڑی خرابی ہے, چھوٹی خرابی نہیں. ویل, ویل بولتے ہیں جہنم کا خطرناک حصہ, بہت زیادہ خرابی, بربادی. اب جس کو اللہ کہے سب سے بڑی خرابی اور بربادی ہے, تو اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہر آدمی اپنے مطابق کیا کرتا, چیز کو بڑی بولتا. مثال کے طور پر ایک معمولی کمانے والا آدمی ہے, اس سے کوئی کہے کیا بھائی تمہارے کو کیا تو بھی قرضے گرزے ہیں کیا؟ بہت قرضے ہیں بھائی. کتنے ہیں؟ وہ تو 70,000 ہے, 80,000 ہے, لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے بولتا. اب یہی 70-80 ہزار روپے ایک بڑے مالدار کی روز کی کمائی رہتی. اس کو اگر پوچھے تو انہیں بولتا 100 کروڑ ہے, 200 کروڑ ہے. اس سے بڑے مالدار کے پاس بولے تو انہیں بڑا کسی اور کو بولتا. تو چھوٹا اور بڑا کلیہ مشکک ہے. اس میں انسان کی حیثیت سے یہ بڑا کسی کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے اور وہی چیز کسی کے اعتبار سے چھوٹی ہے. تو ہم جس کو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہماری عقل کے مطابق ہم بڑا سمجھ رہے ہیں. مثلا اتنی بڑی آگ لگی یا اتنی بڑی جو ہے بربادی ہے, اتنی بڑی خرابی ہے, تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بربادی سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہماری عقل کے مطابق اس کو بڑا نقصان سمجھ رہے ہیں. میڈیا والے اسے بڑا نقصان سمجھ رہے ہیں, لیکن جسے اللہ بڑا نقصان کا ہے اس نقصان کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے ہیں اس لیے دنیا کے اندر جو تم مزے اڑا رہے تھے, کھا رہے تھے, اس کی سزا یہ ہوگی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا کہ جھکو تو یہ نہیں جھکتے. یہ یا تو ایک نئی بات ہے, یعنی کافروں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, یا پھر ان کے جہنم میں جانے کی دوسری وجہ بتا رہے ہیں. پہلی وجہ انکم مجرمون, تم جہنم میں جا رہے ہو, تمہارے لیے بڑی ہلاکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم مجرم ہو. دوسری وجہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, جہنم میں جانے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ ان سے جب کہا جاتا کہ اللہ کے سامنے جھکو تو یہ نہیں جھکتے. تو یا تو سابق حکم کی یہ علت ہے یا پھر ایک نئی بات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ان کافروں سے کہا جاتا کہ جھکو تو وہ کیا کرتے؟ نہیں جھکتے. جھکنے کا مطلب کیا؟ اللہ پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا. اسلام کس کو بولتی؟ سر تسلیم کو خم کرنا, اطاعت کے سر کو جھکا دینا اللہ کے سامنے. تو یہ ہے اسلام. تو اللہ کو بڑا مان لے, اللہ کی چوکھٹ پہ سر رکھ دے, یہ ہے سب سے بڑا جھکانا اپنے آپ کو. نبی علیہ السلام کی اطاعت میں آ جانا, اپنے آپ کو عبادت میں لگانا, یہ ہے اصل میں جھکانا. جب ان سے کہا جاتا جھکو, اللہ کے سامنے جھکو, تو یہ نہیں جھکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ظاہری عیش و آرام نے ان کو کیا کر دیا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. تو وہ والا معاملہ ہے کہ ان کو جو ہے ظاہری اعتبار سے جو ان کو عیش و آرام مل رہا تھا, اللہ کی طرف سے چھوٹ مل رہا تھا, اس کو انہوں نے حقیقت سمجھا. ورم کو موٹاپا سمجھے, سوج کو موٹاپا سمجھ بیٹھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ اپنی دنیاوی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے. تو اس نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا. اس وجہ سے ایک مطلب تو جھکنے کا یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے جھکنے کا, تو پہلے والے مطلب کے مطابق کیا ہوگا؟ جھکنے کا مطلب ایمان لانا. کیا ہوا؟ جھکنے کا مطلب کیا؟ اللہ کے سامنے جھک جانا, یعنی اللہ کو
اللہ کو مان لینا، اللہ پر ایمان لا لینا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، احکام اسلام کو مان لینا، یہ ہے جھکنے کا مطلب۔ اس اعتبار سے کافروں کے عذاب کی یہ وجہ ڈائریکٹ بن سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جھک رہے تھے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اور ایمان نہ لانا ڈائریکٹ سبب ہے کس کا؟ جہنم میں جانے کا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا روح المعانی کے اندر کہ اس سے واقعی رکوع کرنا مراد ہے، اور رکوع کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ تو رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، رکوع کرو یعنی نماز پڑھو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی عمل کا جو اہم حصہ ہوتا ہے وہ بول کر باقی پوری چیز کیا کرتے ہیں؟ مراد لے لیتے ہیں، ہے نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی جا رہا کعبۃ اللہ کو جا رہا، تو کیا واسطے جا رہی؟ میں بولتا ہوں، بولتا ہوں عمرے کے واسطے جا رہی بول کے۔ اب خالی جا کے عمرہ کر لے کے واپس آتا انہیں نہیں کرتا، مقدس مقامات کی زیارت بھی کرتا، بہت ساری جگہوں پہ جاتا، بہت ساری چیزیں دیکھتا، وہ سب بولتا کیا؟ اگر کوئی بولے کیا جی جھوٹے آدمی عمرے کو جاتا ہوں، ادھر ادھر زیارت، احد کا پہاڑ، بدر کا پہاڑ سب دیکھ لے کوئی، بولے تو اس سفر کا جو اہم مقصد تھا وہ کیا تھا؟ عمرہ۔ اس کو بولے، دوسرے نہیں کرتے بول کو نہیں بولے نا۔ تو اہم چیز کو جو ہے بتایا جاتا، باقی اس کے تابع چیزیں خود بخود آ جاتی۔ تو نماز میں جو اہم چیز ہے وہ ہے رکوع اور سجدہ، رکوع اور سجدہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور بیٹھ کر پڑھنا دونوں برابر ہے۔ کوئی آدمی ایسا ہے جسے رکوع اور سجدے پر قدرت نہیں ہے، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دونوں برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز کا اہم رکن سجدہ اور رکوع یہ انہیں ادا نہیں کر سک رہا، اب قیام کا کرنا نہ کرنا دونوں اس کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ تو نماز کا جزء اعظم وہ کیا ہے؟ رکوع۔ اس کو بتایا گیا جب ان سے کہا جاتا رکوع کرو یعنی نماز پڑھو، تو یہ رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی نماز نہیں کرتے تھے۔ یا تو دنیا کی ان کی حالت بتائی جا رہی یا پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جب ان سے کہا جائے گا رکوع کرو، لا یرکعون ای لا یستطیعون الرکوع، وہ رکوع کر نہیں سکیں گے۔ یا تو ان کی دنیاوی عادت بتائی جا رہی، جب ان سے کہا جاتا تھا رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے۔ تو پہلے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ کافر تو نماز اس پر واجب ہی نہیں ہے، کافر پر نماز واجب نہیں ہے۔ اس کے دو مطلب میں بتایا رکوع کرنے کا۔ پہلا مطلب کیا بتایا؟ جھکنا یعنی ایمان لانا۔ تو ایمان نہ لانا ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، تو پہلی والی تفسیر کے اعتبار سے یہ ڈائریکٹ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن دوسری اگر تفسیر مراد لی جائے یعنی رکوع سے نماز مراد لی جائے تو پھر سوال یہ ہوگا نماز تو ایمان والوں پر فرض ہے، نماز تو ایمان والوں پر فرض ہے، کافروں پر تو نماز فرض ہے نہیں۔ تو جب نماز اس پر فرض ہے نہیں تو پھر اس کے نہ پڑھنے پر اس کو عذاب کیوں ہو رہا؟ تو اس کا جواب اس سے پہلے میں دے چکا ہوں، کہا سورۃ المدثر کے اندر کلا والقمر واللیل اذ ادبر، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے ما سلککم فی سقر، جہنم میں جانے والوں سے پوچھنے والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے کیا کیا؟ جہنم میں ڈالا۔ تو کیا بولیں گے؟ جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلی وجہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اسلام کو مٹانے والوں کا ساتھ دیتے تھے اور قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ 4 باتیں بتائیں گے۔ تو پہلی بات کیا بتائیں گے؟ نماز نہ پڑھنا یہ ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا، تو وہاں خود وہ بتا رہے۔ دوسری جگہ سورۃ القیامہ کے دوسرے رکوع میں اللہ فرما رہے فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھا۔ تو یہاں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنا ایمان نہ لانے کے برابر گناہ ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو برابر میں ذکر کیا۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اللہ کو مانا اور نہ نماز پڑھا۔ تو چونکہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے،
اس کی اہمیت کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ سورۃ المدثر جو دوسرا سورہ ہے نزول کے اعتبار سے، پہلا سورہ سورۃ العلق، دوسرا سورہ سورۃ المدثر. سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ 6 نمبر بیان کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کے 6 نمبر الگ، یہاں شروع والے 6 نمبر الگ ہے، تھوڑا ملتے جلتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ فرما رہے یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو کر لوگوں کو کیا کیے؟ ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی خوب بڑائی بیان کیجئے. کبر، اللہ اکبر کہو، یعنی نماز پڑھو. تو بالکل ابتدائی زمانے میں ہی فجر اور عشاء کی نماز آ چکی تھی. معراج کی رات میں تو 5 نمازیں فرض ہوئی تھی، ورنہ اس سے پہلے نماز تھی یا نہیں تھی؟ تھی. معراج کی رات میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے تھے. اب نماز کا تحفہ لینے کے لیے جا رہے تھے، لیکن مسجد اقصی میں کیا کریں؟ پیغمبروں کی امامت کریں نہیں کریں؟ اب پھر جب نماز کا تحفہ جانے کے بعد مل رہا تو نیچے کیا کریں؟ نفس نماز کا تصور تو شروع اسلام میں آ چکا تھا، نفس نماز تو باقی تھی، اسی لیے مسجد اقصی میں امامت کرا کے نماز پڑھا کے اوپر گئے، وہی تحفہ 5 نمازوں کی شکل میں دوبارہ ملا. تو پتہ یہ چلا کہ کافروں پر بھی نماز فرض ہے، لیکن ایمان کے بعد. ایمان کے بعد تو سب سے پہلے ان سے پوچھ اسی بات پر ہوگی کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے. مگر یہ نہیں کہ خالی ایمان نہ لینے کا گناہ ہوگا، باقی زکوٰۃ نہ دینے کا، نماز نہ پڑھنے کا، حج نہ کرنے کا، ان سب کا عذاب ان کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایمان والوں کو جب ہوتا تو ان کو بدرجہ والا ہوتا، ان کو بھی ہوگا، لیکن فروعات بن کر ہوگا، اصول بن کر ان کو عذاب نہیں ہوگا. تو بہرحال کسی نہ کسی درجے میں نماز کا چھوڑنا بھی عذاب کا جو ہے ذریعہ ہے. تو اسی لیے فرمایا جا رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو یعنی نماز پڑھو تو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب فرمایا گیا، مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا يركعون، وہ رکوع نہیں کر سکتے تھے، نہیں کر سکیں گے. جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو تو اب یہ یعنی اس اعتبار سے یہ قیامت کے اندر کا مسئلہ ہے. میدان قیامت میں ان سے کہا جائے گا رکوع کرو تو رکوع نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا رکوع کرو، اللہ کی بات کو مانو، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بات کو نہیں مانتے تھے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جب ساق کی تجلی ہوگی، اللہ کی پنڈلی ظاہر ہوگی وہ اپنی شان کے مطابق. یوم یکشف عن ساق، جب ساق کی تجلی ہوگی، ویدعون الی السجود، اب سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سجدے کے لیے بلائیں گے. فلا یستطیعون، تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، تو یہ جب صحیح سلامت تھے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب وہ صحیح سلامت سجدہ نہیں کرتے تھے تو اب ان کی پیٹھ تختہ بنا دی جائے گی، ان کی پیٹھ تختہ بنا دی جائے گی. انسان سجدے میں کیا کرتا ہے؟ گھٹنے زمین پر رکھتا ہے، دو ہاتھوں کے بیچ میں ناک رکھتا ہے، پیشانی رکھتا ہے. یہ والی کیفیت وہ کر ہی نہیں سکیں گے، وہ دھڑال سے نیچے گر جائیں گے، سجدہ کرنا ان کو آئے گا نہیں. تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے، جب ان سے کہا جائے گا رکوع کرو تو وہ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوگا. گویا میدان حشر میں کروڑوں لوگوں کے درمیان کھلی کھلی رسوائی ہوگی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چاہیں گے سجدہ کرنا لیکن کر نہیں سکیں گے. تو پتہ چل جائے گا اوہو یہ تو بڑے نافرمان ہیں، اللہ کہہ رہے سجدہ کرو لیکن یہ نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب دنیا میں اللہ کے بہت بڑے نافرمان تھے، جس کی وجہ سے آج قیامت کے میدان میں اللہ نے نافرمانوں کی یہ سرٹیفکیٹ بنا دی، یہ نشانی بنا دی کہ جو نافرمان ہوگا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا. جو دنیا میں سجدہ کرتا تھا وہی اللہ کے سامنے آج سجدہ کر سکے گا، جو وہاں نہیں کرتا تھا وہ یہاں بھی نہیں کر سکے گا. تو یہ بات ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے. وہی آیت ہے، تقریباً 10 مرتبہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. آگے بہت ہی اہم بات اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس کے بعد یعنی قرآن کے بعد، قرآن کی نصیحت آ جانے کے بعد
وہ کس بات پر آخر ایمان لائیں گے؟ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے کلام میں کوئی کمی ہے، کوئی کمی ان میں نہیں ہے، کمی ان میں ہے کہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے، ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ورنہ اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو قرآن سے بڑھ کر ہدایت والی کتاب کون سی ہے؟ اس سے بڑھ کر معجزات بتانے والی کتاب کون سی ہے؟ اس سے اہم دنیاوی معلومات، آخرت کے مسائل کا حل، ہر اعتبار سے رہبری کرنے والی اعلیٰ درجے کی زبان پر مشتمل فصاحت و بلاغت کا ایسا رتبہ جس کو کوئی انسان چھو نہیں سکتا، جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایسی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت پر مشتمل یہ کتاب، جس میں بیک وقت سارے علوم کی جو ہے گویا کہ آمیزش ہے، سارے علوم کا گویا ایک خمیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں دے دیا۔ کوئی انسان دنیا کے اندر ایک فن میں ماہر ہو سکتا، نحو میں ماہر ہوا، صرف میں ماہر ہوا، تفسیر میں ماہر ہوا، تاریخ میں ماہر ہوا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سارے علوم میں ماہر ہو۔ چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کوئی انسان سارے علوم میں ماہر ہے، تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی، تاریخ میں بھی، اصول میں بھی، لغت میں بھی، صرف میں بھی، نحو کے اندر بھی، ہر چیز میں وہ ماہر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کل کیا ہوگا وہ بتا سکے۔ کل کیا ہونے والا کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنی معلومات کی بنیاد پر بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ مان لیجئے بالفرض ایسا ہوتا نہیں ہے، دنیا میں کوئی انسان ہر فن میں کامل نہیں ہوتا، پھر بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر بھی لیں تو کوئی انسان یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ آج سے مثلا 1000 سال پہلے کیا ہوا تھا، وہ بھی نہیں بتا سکتا آدمی۔ جس چیز کا جس واقعے کے وقت میں یہ تھا نہیں، اور جس واقعے کا تذکرہ اسے کسی معتبر ذریعے سے ملا نہیں، اسے کیسے بتا سکتا ہے؟ نہ اپنے ماضی سے واقف، نہ اپنے مستقبل سے واقف، اپنے حال سے تک یہ صحیح معنی میں واقف نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر فرما رہے ہیں، انسان اپنے حال میں، اپنے مستقبل میں، اپنے ماضی میں، ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پرورش کر رہا اللہ تعالیٰ، رب یعنی فی الحال۔ تو اس وقت تربیت کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ اس کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، تو پیدا کیا اللہ نے رب، تو یہ ماضی کے اعتبار سے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، اسی کی رحمت کی وجہ سے دنیا میں موجود ہے، تو اپنے حال کے اندر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے۔ مالک یوم الدین، جب یہ قیامت کے دن جائے گا تو وہاں کا بھی مالک کون ہوں گے؟ ہوگا اللہ مالک ہوگا۔ تو اپنے وجود میں رب کا مالک محتاج تھا، اپنے بقا کے اندر اللہ کی رحمت کا محتاج تھا، اور آگے چل کر بھی اسے جانا اللہ کے رحم و کرم پر ہی ہے۔ تو یہ اپنے ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ تو اس ساری حقیقتوں کو بتانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد کس کتاب پر آخر یہ ایمان لائیں گے؟ کس بات پر آخر وہ ایمان لائیں گے؟ تو اگر نعوذ باللہ قرآن سے بڑھ کر کوئی بات ہے کیا؟ دنیا میں کوئی مقدس کتاب ہے؟ کوئی بات قرآن سے بڑھ کر ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب قرآن سے بڑھ کر کوئی بات ہے نہیں تو اس پر ایمان لانے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوا۔ تو گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، یہ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ افسوس مت کیجئے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دیتے رہیے، یہ لوگ تو کسی حالت میں ماننے والے نہیں ہیں۔ تو بعدہو کا مطلب یہاں پر بعد کا جو ذکر کیا گیا مرتبے کے اعتبار سے بہودیت ہے۔ قرآن کے بعد یعنی قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب ہے نہیں جس پر یہ کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ بہرحال یہ جو ہے قرآن کریم کی حقانیت پر اللہ تعالیٰ اس سورہ کو مکمل کر رہے ہیں۔ ایک روایت، ایک قرات کے مطابق یہ آیت ایسی ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ، کس بات پر تم اس کے بعد ایمان لاؤ گے؟ کس سے کہا جا رہا؟ قریش مکہ سے۔ تو آخری آیت اللہ تعالیٰ قریش مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ پورا سورہ کفار ہی کی مذمت میں، کفار کے عذاب کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں تھا۔ تو آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں آخر کون سی کتاب چاہیے تم کو؟ جب کوئی آدمی کتنا بھی سمجھاؤ، محبت سے، شفقت سے، ہمدردی سے، ہر طریقہ اپنا لیا، نہیں مان رہا، تو اب آدمی کیا بولتا؟ ارے کو سے منہ سے سمجھانا بھائی تمہارے کو، کون بولے تو مانتے تمہیں؟ آخر بولتے نا
تو مطلب کیا؟ اب تمہیں ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ اگر تمہارے کو ماننا ہوتا تو ذرا برابر تو غور کرتے، ذرا برابر تو سوچتے کہ انہوں جو بات بول رہے اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، بول کے تم غور کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اگر ذرا بر بھی غور کریں گے تو یہ ہرگز افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے شمار تضاد پایا جاتا۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے اس لیے کہ ان کے دلوں پر کیا ہے؟ تالے لگے ہوئے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوں، جس کے دل پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو، تو پھر وہ آدمی حق بات کو سنے گا نہیں۔ چمکا دڑ کی طرح ہے، دن کا جو ہے اجالا اسے اندھیرا دکھے گا اور رات کا اندھیرا اسے اجالا دکھے گا۔ وہ کفر کے اندر اپنی عافیت سمجھے گا اور ایمان کے اندر اپنا نقصان سمجھے گا۔ جو اگر اپنا نقصان کرنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بس اس آخری بات پر اللہ تعالیٰ مکمل کر دیے سورہ کو کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے نہیں جس پر وہ ایمان لاتے۔ لہذا اب اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے، کسی دلیل کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے، تو لہذا آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اسی پر الحمدللہ ہماری ایک مکمل منزل جو آخری والی سورۃ الحجرات سے جو منزل تھی وہ مکمل ہوئی ہے۔ پارے ہم مکمل الٹی ترتیب سے چلا، اس کے بعد سورہ حجرات سے یہ الحمدللہ ترتیب شروع ہوئی تھی۔ غالباً 133 یا 134 جمعوں کے اندر یہ تقریباً جو ہے مکمل پاروں کی تفسیر ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیتوں میں، صورتوں میں جتنی عمل کے قابل باتیں ہیں، اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وعید کا ذکر فرمایا ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔